ناظرین، آج دنیا بھر میں سڑکوں سے ایوانوں تک ایک ہی گونج ہے، ایک ہی درد ہے اور ایک ہی سوال ہے کہ کشمیریوں کو ان کا ازلی حق آزادی آخر کب ملے گا۔ آج پاکستان سمیت دنیا کے کونے میں مقیم کشمیری اور انصاف پسند عوام یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ یہ دن ایک ایسی سیاہ ترین رات کی یاد دلاتا ہے کہ جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ایک اور ستم ڈھایا۔ 5 اگست 2019 وہ دن جب بھارتی حکومت نے تمام بین الاقوامی قوانین، انسانی اقدار اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی توہین کی، اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A پر شب خون مارا اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو یک طرفہ طور پر ختم کر کے جنت نظیر وادی کو 2 وفاقی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مقصد صرف اور صرف ایک تھا، کشمیریوں کی شناخت، ان کا حق خود ارادیت اور ان کا وجود مٹانا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ دنیا کا سب سے لمبا اور بے رحم ملٹری لاک ڈاؤن، انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیلی فون کی سروسز بند کر دی گئیں، تعلیمی ادارے ویران ہوئے، بازار بند، یہاں تک کہ ہسپتالوں تک کو بند کیا گیا۔ حریت قیادت سمیت ہزاروں نوجوانوں کو رات کی تاریکی میں اٹھا کر لاپتہ بھی کیا گیا۔ کشمیری اپنے ہی گھروں میں قیدی بنا دیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی یہ داستان صرف اور صرف 5 اگست 2019 تک محدود نہیں بلکہ ایک طویل سلسلے کا ہی تسلسل ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور خود اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی متعدد رپورٹس اور عالمی پریس کی تحقیقات اس تلخ حقیقت کا ثبوت ہیں کہ جن کے مطابق 7 اشروں پر محیط اس جد و جہد میں 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، 1,10,000 سے زائد بچے یتیم ہیں، 10,000 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو زبردستی لاپتہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیلٹ گنوں کے سفاکانہ استعمال سے ہزاروں بے گناہ کشمیری بچوں کی آنکھوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے چھین کر انہیں معذور کر دیا گیا ہے۔ بات صرف اور صرف ایک خطے کی نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر محض 2 ملکوں کا سیاسی تنازعہ بھی نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے خطرناک ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے۔ ذرا سی چنگاری پورے خطے نہیں بلکہ پوری دنیا کو تباہی کا شکار کر سکتی ہے، اور اس کی مثالیں ماضی میں موجود ہیں۔ ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت واضح ہے، واحد، پائیدار اور قانونی حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے میں ہی پوشیدہ ہے۔ بھارت کو 5 اگست 2019 کے تمام غیر قانونی اقدامات واپس لینا ہوں گے، وادی سے فوج کا انخلا کرنا ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی اور قانونی حق خود ارادیت دینا ہوگا، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں ظلم حد سے بڑھتا ہے وہاں آزادی کی تڑپ اور زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ کشمیر کاز کو لے کر اب تک ایگزیکٹلی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اور بھارت کے جو اقدامات ہیں مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی اس جدوجہد کو دبانے کے لیے، اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ مجھے جوائن کریں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہر ہے 2019 کے اقدامات اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ظلم کا، جبر کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ایگزیکٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی توجہ اس طرف اب اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی؟ ہماری کوششیں بھی اس جانب اسی طرح ہیں؟ کیونکہ بیچ میں ہمیں ثالثی کی آفر بھی ہوئی واشنگٹن سے، لیکن کیا ہم ایگزیکٹلی معاملات کو اس سپیڈ سے لے کے چلے ہیں یا بیچ میں کچھ ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں؟ یہ کہ جس طریقے سے انڈیا نے 2019 5 اگست کو 370 کو ریووک کیا، 35A کو ریووک کیا، یونین ٹیریٹری میں اس کو انکلوڈ کر لیا، جو کہ ٹوٹل ایک تو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی، بائیلیٹرل ریلیشن کی خلاف ورزی تھی، اور اس نے تمام نوامس کو ختم کیا اور جا کے وہاں پر کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ لیکن مارکہ حق کے بعد جب فالس فلیگ آپریشن پہلگام کا ہوا، انڈیا نے ہمارے پر حملہ کر دیا، فیلڈ مارشل آصم منیر نے کس طریقے سے قوم کو اکٹھا کیا اور انڈیا میں سب سے فائد اتنی بڑی فوج کو ذلت امیز شکست دی، منہ کالا ہوا، دنیا میں آئسولیٹ کر دیا، پاکستان ایک اسٹیبلائزر بن گیا، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنا، پاکستان نے پیس کیپنگ میں بڑا اچھا رول ادا کیا، ابھی بھی کر رہا ہے، فیلڈ مارشل اس میں بڑا نام روشن ہوا۔ لیکن اس سے دنیا کو یہ ریلائز ہوا کہ جو پاکستان ہمیشہ کہتا تھا کہ کشمیر از اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ، وہ دوبارہ ریلائز کیا کہ یہ 2 ملکوں میں جو اصل لڑائی کی وجہ ہے وہ ہے کشمیر، اور اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ میں ثالثی سے تیار ہوں، اس کے بعد ممالک نے بھی کہا، لیکن انڈیا کیونکہ میں نہ مانوں گی ضد پہ اڑا ہوا ہے اور اس کو اٹیک اور 2 ٹنگ کہتا ہے، جبکہ جواہر لال نہرو خود 1948 میں بھاگتا ہوا یونائٹڈ نیشن گیا تھا کہ خدا کے لیے
ہم تیار ہیں پلیبسائٹ کے لیے کہ خدا کے لیے کشمیر اپنی بچوں کا فیصلہ خود کر لیں، لیکن ابھی اس کو روکیں کیونکہ پاکستان کی جو فوجیں تھی وہ تقریباً اخنور وہاں تک پہنچ چکی تھی جموں تک، اور اس وقت دنبجی پہ کٹی کٹی رات سے نکل رہے، اور اس کے بعد یہ اس کا انہوں نے اتنا زیادہ اپنے حالات کو چینج کیا۔ آج بھی یونائٹڈ نیشن کا ملٹری آبزرور وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر تعینات ہے، ملٹری آبزرور موجود ہیں، اور جب بھی وہ چیز پر ہوتی ہے پاکستان ہمیشہ ان کو انفارم کرتا ہے، وہ اپنی رپورٹ بھیج دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ ابھی بھی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے یونائٹڈ نیشن کے حساب سے۔ لیکن آج بھی انڈیا کا آپ دیکھ لیں کہ جو وہاں پر وہ کوشش کر رہا ہے، ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے، ہندوؤں کے ووٹ بڑھا رہا ہے، ہندوؤں کو لا کے بسا رہا ہے، کافی بستیاں بنا رہے ہیں، وہاں کی چاہتا یہ ہے کہ ووٹر لسٹ بڑھ جائے۔ ایم این اے کی سیٹیں بھی انہوں نے جو سیٹس ہیں وہ بھی اپنی کونسل کی جموں کی وہ تین یا چار اور بڑھا دی ہیں ہندوؤں کی سیٹ، تاکہ میجورٹی ہو جائے، کل کو اپنا وہاں پر مرضی کا چیف منسٹر بھی لے۔ لیکن پاکستان ہر موقع پہ اخلاقی، سفارتی، اس کے بعد سیاسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی آواز بن کے کھڑے ہیں۔ آج بھی زیادہ یکجہتی کے لیے پوری قوم یوم اتصال کشمیر منا رہا ہے۔ آج صبح 9 بجے خاموشی بھی 1 منٹ کی گئی۔ پاکستان ہر فورم پہ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے بھی آئیں گے۔ آج کا دن ڈیفینیٹلی تجدید عہد وفا بھی ہے، ظاہر ہے کشمیر کاز کے ساتھ ہماری وابستگی کو ہمارا آج کا دن کا جو آپ کہہ لیجئے منانا ہے وہ اس کا اظہار ہے۔ دیکھیں بالکل پاکستان نے ہمیشہ اپنے کشمیری انلیگلی انڈین ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر ہے ان کی سپورٹ میں رہے ہیں۔ وہاں پر آپ یہ دیکھیں وہ کتنے کشمیری انڈین جموں کشمیر کے جو کشمیری ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی عورت، بوڑھا، بچہ، جوان شہید ہوتا ہے وہ اس کو پاکستان کے جھنڈے میں دفناتے ہیں۔ علی گیلانی نے خود کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ ان کی محبت کا ایک اظہار ہے۔ پاکستان ان کی آواز ہے، ہم ہر موقع پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر جگہ پر، ہر فورم میں ان کا آواز کرتے ہیں۔ اب انڈیا کو کیونکہ مار پڑی مار کھاتے ہیں، اس کو وہ چاہتا ہے، کبھی وہ فکر ہندوستان کو سپورٹ کرتا ہے، کبھی وہ فکر خارج کو کرتا ہے، کبھی افغان طالبان ٹیم کو کرتا ہے۔ اب وہ ہمارے کشمیر کے اندر جا کے خبر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے کشمیر میں بہت سروس کی ہے بارڈر کے اوپر، کشمیری عوام پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، they are very good people and they are always there، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان محبت کرتے ہیں۔ یہ انڈیا نے ہی کچھ را کے پالیسی زمین پہ کچھ لوگوں کو گرانٹ کیا، ان کے پیسہ دیا ہے، ملی صاحب کے ویپن دیے ہیں، اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے میں فائرنگ کی ہے، پکڑے بھی گئے ہیں، وہ امریکن صاحب کی ویپن ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جب پرسن بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا الیکشن کے اندر دیکھ لیں کس طریقے سے ووٹنگ کی جا رہی ہے، عوام نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے، اور اس میں بھی انہوں نے ووٹ بہت اچھے، تقریباً 50 to 46% کے درمیان میں ووٹ ڈالی، بہت اچھی ریشو الیکشن میں ڈالنے کے لیے۔ یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا کا، وی شوڈ ناٹ بلیو اٹ، ایکچولی وٹ ہماری حکومت جیسے انفارمیشن جو کہتی ہے ہمیں اس کو بلیو کرنا چاہیے۔ آئی ایم شیور کہ یہ کچھ دن میں ختم ہی، کیونکہ 4-5 لوگوں کے مقدمے بغاوت کے بنے ہیں، ان کو سزا ملے گی، واقعی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر مذاکرات اگر آپ نے کرنے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ بندوق کی نوک پہ نہیں کرتے، آپ ہتھیار کے بغیر آئیں، بیٹھے وال کی ہر چیز نیگوشیبل ہو جاتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔